نزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر کتاب نازل کی، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔ دوسری آسمانی کتابوں کے برعکس قرآن مجید 23 برس میں مکمل ہوا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ الکتاب یعنی قرآن کے ساتھ نزلہ کا لفظ آیا ہے، جبکہ دوسری کتابوں تورات اور انجیل کے ساتھ انزلہ کا لفظ آیا کہ وہ یک بارگی اتاری گئی تھی۔ یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلی کتابوں میں جو خبریں اور بشارتیں ہیں وہ اس کتاب میں بھی ہیں، اور اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو اس میں بہت اختلاف ہوتا، اور سابقہ کتب کے مقابلے میں یہ قرآن کی وسعت ہے۔ سابقہ کتب سے بہتر صورتیں ہیں جو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں، اور زبور کی بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں، اور انجیل کے بدلے مثانی یعنی وہ صورتیں جن میں بعض آیات بار بار آتی ہیں وہ دی گئیں، اور مجھے مفصل صورتیں سورت محمد سے اخیر تک کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید کے لیے فرقان کا لفظ بھی آیا ہے کہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ پہلی کتابوں میں جو چیزیں شامل ہو گئیں قرآن ان کو واضح کر دیتا ہے کہ ان میں کیا حق ہے اور کیا نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں خاص 2 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ عزیز بھی ہے اور ذو انتقام بھی ہے۔ عزیز کا مطلب ہے وہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے اور نہ کوئی بھاگنے والا اس سے بچ سکے، وہ جو کسی کی پہنچ میں نہیں، جو قدرت کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ اور پھر ذو انتقام کے 2 معنی ہیں کہ انتقام لینے والا یعنی تقاضا کرنے والا، غلبہ لینے والا، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا اس کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو وہ بدلہ لینے والا بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام نہیں المنتقم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے، ٹھیک ہے۔